السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلند ترین درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم بارک وسلم، صلاۃ دائما علی حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ معزز سامعین اکرام، آج میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء اہل سنت، میں بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہوں، عاقب حسین وارثی، آج پوری دنیا میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص کر اہل سنت والجماعت کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کی وجہ سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ چھوڑیں، کسی کی بھی وجہ سے علی کا ذکر نہ چھوڑے، کسی کی وجہ سے اہل بیت کو نہ چھوڑے۔ اہل بیت کو اگر چھوڑو گے تو اہل بیت کا کچھ نقصان نہیں ہے، لیکن جسے اہل بیت چھوڑ دیں اس کا نہ تو یہاں کوئی ہوگا نہ تو وہاں کوئی ہوگا۔ بہرحال میں صرف کچھ کتابیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں میں لکھا کیا گیا۔ پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی، لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ذرا دیکھیں، حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، سب میں یہ حدیثیں آپ کو ملے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب قرآن کی آیت دیکھیں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہ اللہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب پتہ کیا چلا، جس نے سیدہ فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، اور جس نے رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، جس کسی نے بھی سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان و عظمت کم کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی ان کی شان میں گستاخی کرے گا، دراصل یہ سیدہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی علی کی محبت دل میں نہ ہو تو بندہ منافق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن سیدہ کی بغض اگر دل میں لے لوگے تو بندہ منافق نہیں ہوتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، وہ ابھی اس نے ایک کلپ اور ڈالا، کون؟
وہی دجالی آصف اشرف دجالی، اس نے ابھی اس سے پہلے بھوکا کہ شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دربار میں گئی، یہی ان کی سب سے بڑی خطا تھی۔ اور ان کے سامنے جب ان کے بابا کی حدیث جب پیش کی گئی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، تو اس دجالی نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ انہوں نے سر تسلیم کھم کر لیا۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اس پر میں پڑھوں گا پوری حدیث کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اس کو میں پڑھوں گا اور معتبر حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے درود پاک پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس اشرف دجالی نے، جو معاویہ کا چہیتا ہے، اس کی اولاد ہے، اس نے کیا کہا کہ سیدہ خطا پر تھی، معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔ دوسرا بیان اس کا آیا جب علامہ کوکب نورانی اہل سنت والجماعت کے ایک عالم جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جب دباؤ دیا، انہوں نے جب کہا کہ نہیں تمہیں معافی مانگنی ہوگی، اور کئی اہل سنت والجماعت کے عالم ایسے ہیں جو میدان میں اتر گئے ہیں، میدان میں اترنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو، اس کے باوجود اس کتے نے معافی نہ مانگی۔ اس کتے کو سبق سیکھنا چاہیے ایک کافر امش دیوگن سے، جو نیوز 18 کا اینکر ہے، جس نے جو ہے جلد بازی میں بات میں اس نے جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی شان میں اس نے غلط جملہ استعمال کیا، اور غلط جملہ استعمال کیا اس نے فوراً دوسرے دن آگے سب کے سامنے اس نے معافی مانگی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو بولا ہے اس سے کسی کو تکلیف اگر پہنچی ہو تو میں چھما چاہتا ہوں۔ ایک کافر چھما مانگ رہا ہے، نہ جانے یہ کیسے مسلمان ہے کس نے سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد یہ رجوع نہیں کیا، اور رجوع نہ کرنے کے بعد یہ گفتگو کو لمبا کرتا چلا جا رہا ہے، طویل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں علامہ کوکب نورانی صاحب نے پھر دوبارہ بیان دیا ہے کہ یہ رجوع کرے اشرف دجالی۔ اور اب ذرا دیکھیں اشرف دجالی نے جو کہا ہے، کیونکہ اس نے کھلا سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو خطا کہا ہے، تو اب ہم چپ تھوڑی نہیں بیٹھیں گے، اب ہم بھی کھلا بتائیں گے کہ کون خطا پر تھی یا کون خطا پر تھا۔ یہ معاملہ یہ مجھے بتانا ہے، کون خطا پر تھی یا کون خطا پر تھا، یہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ ذرا دیکھیں، اب میں آپ کو سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے میں شروعات کرتا ہوں قرآن کی آیت سے۔ آپ ذرا دیکھیں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، وآت ذی القربى حقہ، تفسیر در منصور، تفسیر مظہری، تفسیر ابن عباس، تفسیر جلالین، اور جتنی بھی کتب ہیں تفسیر کی، ساری کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، ساری کتب آپ اٹھا کر دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، ٹھیک، اور وآت ذی القربى حقہ، یہ جب آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہیں باغ فدق عطا فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ تفسیر در منصور، تفسیر مظہری، تفسیر ابن عباس، تفسیر جلالین، سورہ بنی اسرائیل، وآت ذی القربى حقہ، اس کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو باغ فدق تھا، جو فدق تھے، وہ فدق سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے نام پر کرتے ہیں، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو فدق کا معاملہ ہے وہ فدق کسی اور کی نہیں، وہ فدق رسول کی لاڈلی بیٹی شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تفسیر در منصور، تفسیر مظہری، اور یہ تو قرآن میں ہے۔ اب قرآن کا منکر کیا ہوگا؟
قرآن کی آیت ہے. اب قرآن کی آیت کو جو اگر جھٹلائے گا وہ مشرک نہ، وہ ڈائریکٹ کافر ہوگا. قرآن کی آیت کو جتنے جو لوگ جھٹلائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ سب کے سب ہو جائیں گے کافر. اب وہ جلالی کیا کہتا ہے؟ جلالی کہتا ہے خطا پر تھی شہزادی کائنات، وہ خطا پر تھی. قرآن کی آیت اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کوئی رزق آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے، کوئی نجاست آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے، میں نے دور کر دیا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. جو یہ آیت کریمہ ہے، آیت مباہلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. آیت مباہلہ میں صدیقہ بن کر کون گئی ہیں؟ صدیقہ بن کر صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا گئی ہیں. یہ صدیقۃ الکبریٰ بن کر گئی ہیں جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اور یہ اشرف دجالی کیا کہتا ہے؟ وہ دجالی کہتا ہے کہ سیدہ خطا پر تھی، سیدہ خطا پر تھی. ارے تو قرآن کی آیت کا تو انکار کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے، اور تو دجالی کہہ رہا ہے ان سے خطا ہوئی ہے. ارے تو قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے. تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو منافق بھی نہیں، تو ڈائریکٹ کافر ہے، تو کافر ہے. یہ جو تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، یہ سب در منصور، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں چلتا ہوں حدیث کی طرف. قرآن کی آیت آپ کو میں نے بتا دیا کہ فدق جو ہے وہ کسی اور کا نہیں، وہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ہے. حضور نے خود ان کے نام پر کر دیا باغی فدق. ٹھیک، اب ذرا دیکھیں حدیث، دیکھیں بخاری شریف. اب بخاری شریف آئیں، کیونکہ قرآن کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے افضل کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے اور صحیح مسلم شریف ہے. یہ دو کتابیں ہیں، اور صحیح ستہ تو ہی ہے. قرآن کے بعد یہ کتابیں آتی ہیں. اب ذرا دیکھیں بخاری شریف. دیکھیں بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ میں آج پیغام دے رہا ہوں صرف لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا دلیل دو دلیل دو دلیل دو، کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل ہے، تو میں دلیل دے رہا ہوں. ایک آیت ہو گئی، قرآن میں نے پڑھ دیا، اب بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دربار میں آئی ہیں. اور دربار میں آنے کے بعد انہوں نے کہا اے ابو بکر، یہ میرا حق ہے، فدق کو لینے آئی ہوں، آپ فدق میرے حوالے کر دیں. اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے سیدہ فاطمہ زہرا، آپ کے بابا نے فرمایا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے. یہ سن کر سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا غمگین ہو گئی، اور وہ غمزدہ ہو گئی، اور وہ غمزدہ ہونے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی، اور مرتے دم تک آپ نے حضرت ابو بکر سے بات نہ کی. یہ صحیح بخاری ہے. اب وہ دجالی کیا کہتا ہے؟ انہوں نے سر تسلیم کھم کر لیا. ارے دجالی، کوئی کتاب ایسا بتاؤ مجھے بھی کہ جس میں یہ لکھا ہو. اور یا پھر دجالی اگر نہیں بتا پا رہا ہے تو دجالی کے جو چمچے ہیں، جو فالوورز ہیں، جو ہندوستان میں اس وقت پیدا ہوئے ہیں، جو جنم لیے ہیں، ان کو میرا چیلنج ہے، تو مجھے دکھا. ان کو میرا چیلنج ہے. اور سن، تم مجھے چاہے جہاں بلا، چاہے پاکستان بلا، چاہے ہندوستان میں تیرے چیلے چمچے چاہے جہاں بلانا چاہیں بلا لیں. اور نہ جتنا اشرف تیرا دجالی ہے اس سے زیادہ کتابیں نہ میں کھڑا کر دوں تو میرا نام بھی عاقب حسین وارثی رہی. جتنا اس کی لمبائی ہے اس سے زیادہ میں کتاب کھڑی کرنے کے لیے تیار ہوں، دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ فدق کا معاملہ کیا ہے، فدق کا معاملہ کیا ہے، فدق کا معاملہ کیا ہے، فدق کا معاملہ کیا ہے. اب ذرا دیکھیں بخاری شریف، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ٹھیک، اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف. کہاں گیا مسلم شریف؟ یہ کل ہی میں نے سب کچھ میں نے نکال کر رکھا ہے. ہاں، صحیح مسلم شریف. اب ذرا دیکھیں، حضرت ابو بکر نے انکار کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو کچھ دینے، اور حضرت فاطمہ کو غصہ آیا. حضرت ابو بکر نے انکار کیا کہ حضرت فاطمہ کو کچھ دیا جائے. اور ایک بات اور، جتنے لوگ سن رہے ہیں سنیں،
کیونکہ آگے بہت سی حدیثیں ایسی آنے والی ہے جو کلیجہ پھاڑ کر رکھ دے گا حرام زادوں کا. بہت سی حدیثیں آنے والی ہے. تو پہلے میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں, بخاری پڑھا, میں مسلم پڑھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے کچھ بھی نہ دیا اور کچھ بھی دینے سے انکار کیا. حضرت فاطمہ زہرا کو غصہ آیا, انہوں نے حضرت ابو بکر سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ وفات ہو گئی. وفات سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی وفات ہو گئی اور انہوں نے کبھی جو ہے بات نہیں کی. اور پھر اسی مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر نے کہا میں ولی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو تم دونوں اپنا ترکے مانگنے آئے, یعنی حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی جو ہے گئے ہوئے تھے مانگنے کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کا حق جو ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی گئے ہوئے تھے مانگنے کے لیے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, یہ وہ علی ہیں جس علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد بنی آدم ایک طرف, علی ایک طرف, تو اولاد بنی آدم کو چھوڑ دینا, علی کو نہ چھوڑنا. یہ وہ علی ہیں جس علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ وہ علی ہیں جس علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی جدھر جدھر جائیں گے حق ادھر ادھر جائے گا, علی جدھر جائیں گے حق ادھر جائے گا. یہ علی ہیں کہ جس علی کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ نے کہہ دیا کہ علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو گیا ہوتا, علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو گیا ہوتا, علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا, علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ علی ہیں, وہ علی آ گئے ہیں کہاں پہ, دربار میں آئے ہیں. دربار میں آنے کے بعد حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آتے ہیں. آنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا فاطمہ زہرا جو بیوی تھی حضرت علی کی, ٹھیک, اور بیٹی تھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو حضرت ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. یہ مسلم شریف, ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف یہ ہو گیا, ٹھیک. اور تفسیر در منصور, تفسیر مظہری, یہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ دیا ایک ہی میں. اب میں آپ کو تاریخ تبری پڑھنے لگا ہوں. تاریخ تبری یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے. ابھی جو میں پڑھنا چاہتا ہوں ابھی وہ آنے والا ہے, جو میں پڑھنا چاہتا ہوں ابھی آیا نہیں ہے. اس میں تو صرف یہی ہے نا کہ نہیں دیا, انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے. ایک حدیث اور میں پڑھنے والا ہوں جس میں انہوں نے دیا بھی ہے, تسلیم بھی کیا ہے. اب مجھے بتا مولوی اشرف آصف دجالی 40 سال تک بتوں کو پوجنے والا حق پر, یا مباہلے میں بن کر جانے والی صدیقۃ الکبریٰ وہ حق پر, 40 سال تک بت پوجنے والا حق پر, یا جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی وہ حق پر. ابھی میں بتاؤں گا, پہلے تاریخ تبری سن لیں. تاریخ تبری جلد 2, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فدق اور خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے. یعنی سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت عباس کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے. ابو بکر نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوئی ہوتی کہ ہمارے املاک میں ورثہ نہیں, جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے, تو ضرور یہ املاک آل محمد کو مل جاتی. ہاں اس کی آمدنی میں سے آپ کو بھی ملے گا. بخدا ہر بات پر عمل کروں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا. عروہ نے بیان کیا کہ اس واقعے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ زہرا نے پھر مرنے تک اس معاملے کے متعلق حضرت ابو بکر سے ایک بات نہیں کی اور قطعی تعلق کر لیا.
یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا انتقال ہوا اور علی نے رات میں ان کو دفن کر دیا۔ ابو بکر کو نہ مرنے کی اطلاع کی اور نہ دفن میں شرکت کی دعوت دی۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد اب لوگوں کا خیال علی کی طرف سے پلٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ سیدہ فاطمہ زہرا اور زندہ رہیں اور پھر انہوں نے وفات پائی۔ یہ تاریخ تبری۔ ٹھیک، اب میں دوسری کتاب پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم، بخاری اور تاریخ تبری، یہ کتابیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے، یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیں سنن ابو داؤد کی حدیث دیکھیں۔ روایت ہے کہ فدق خات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے گئے، یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور خیبر، اور سیرت ابن ہشام میں ہے، خیبر کل مسلمانوں کے حصے میں تھا اور فدق کو رسول نے خاص اپنے اخراجات کے لیے رکھا تھا، کیونکہ فدق بغیر مسلمانوں کے لشکر کشی کے فتح ہوا تھا، اور فدق محض رسول کا خاصہ ہے کیونکہ اس پر مسلمانوں نے کچھ بھی گھوڑے وغیرہ نہیں دوڑائے ہیں، اور فدق رسول پاک کی ملکیت تھا، اس میں کسی مسلمان کا کوئی حق نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اسے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے نام کر دیا تھا۔ چلیے یہ بات تو کلیئر ہے کہ آج سے اس سے پہلے جو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں فدق میں سیدہ فاطمہ زہرا گئی ہی نہیں ہے، چلیے کم سے کم اس دجالی نے اس بات کو مانا کہ سیدہ فاطمہ زہرا دربار میں گئی تھی، اس بات کو اس نے مانا۔ آگے کی بات ہم منواتے ہیں آپ سے۔ اب ذرا دیکھیں وہ ہیڈنگ آ گئی ہے جس کو سننے کے لیے بےتاب ہے اور جس کو میں پڑھنے کے لیے بےتاب تھا، وہ ہیڈنگ آ گئی ہے۔ ذرا دیکھیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، لکھنے والے لکھیں۔ بہت ہی بہترین حدیث ہے جو منافقوں کے کلیجے کو چیر دے گا۔ اب ذرا دیکھیں، کتاب کا نام سیرت حلبیہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت حلبیہ، اہل سنت کی کتاب ہے اور جلد 6 جلد ہے، پیج نمبر 533۔ جس کو اگر یقین نہیں ہے وہ ایک کام کرے، گوگل پر سرچ کرے۔ ٹھیک، گوگل پہ سرچ کرنے کے بعد لکھے سیرت حلبیہ اردو PDF، 6 جلد آئے گی، 6 جلد ڈاؤن لوڈ کرے۔ 6 جلد ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پیج نمبر 533 کھولے۔ ٹھیک، اب میں 533 پڑھنے لگا ہوں جس کو آپ کو انتظار تھا، اور میں پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے نہ کہنا میں یہ پڑھ رہا ہوں، جس کو کہنا ہوگا انہیں کہے گا۔ اب ذرا دیکھیں، کیا ابو بکر نے فدق کی تحریر لکھ دی تھی؟ ابھی تک تو یہی بتایا گیا نا کہ دربار میں گئی نہیں تھی، یہ فرضی ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دربار میں گئی تھی، اس کو کئی علماء بھی مان چکے ہیں کہ نہیں دربار میں گئی تھی۔ اب آگے کی بات میں منواتا ہوں کہ دربار میں گئی، پھر ہوا کیا۔ دربار میں سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دربار میں گئی۔ پہلے تو میں تقریر کرنے کے انداز میں نہیں ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ پہلے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 منٹ میں بولوں گا۔ اب ذرا دیکھیں، کیا ابو بکر نے فدق کی تحریر لکھ دی تھی؟ علامہ ابن جوزی، بہت ہی مشہور اہل سنت والجماعت کے علامہ ہیں، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ ذرا دیکھیں کیا لکھے ہیں، سیرت حلبیہ 6 جلد، جس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ابھی ڈاؤن لوڈ کرے۔ سیرت حلبیہ لکھے، اردو کھولے، جلد نمبر 6 ڈاؤن لوڈ کرے، پیج نمبر 533 کھولے، کہ حضرت علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ اسی وقت حضرت عمر تشریف لائے اور یوں پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عمر آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا میں نے فاطمہ کے لیے ان کے والد مکرم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ فدق جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، فدق سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ انہوں نے لکھ بھی دیا، انہوں نے دستخط بھی کر دیا کہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے، انہوں نے لکھ بھی دیا۔ یہ لکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے،
یہ کیا کی ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، میں نے جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے نام پر میں نے تحریر کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے؟ ذرا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے عرب آپ کے ساتھ برسرے جنگ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے تحریر لے کر پھاڑ دی۔ حضرت عمر نے کیا کام کیا؟ تحریر جو حضرت ابو بکر نے جو لکھ دیا تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے، فداک فاطمہ زہرا کو ملے، اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو لیا، لینے کے بعد اس تحریر کو پھاڑ دیا۔ اس تحریر کو جب پھاڑتے ہیں تب حضرت ابو بکر نے حدیث بنائی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ حدیث تو ہے ہی نہیں ہے، اس سے پہلے یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، کہیں بھی حدیث نہیں ہے، صرف وہیں پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ جب یہ کارنامہ ہونے کے بعد پھاڑ دیا گیا، یہاں تک کہ الوفا ایک کتاب ہے، الوفا ابن وفا، یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، اور سوائق محرکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی گواہی ہے۔ پہلے تو کہا کہ پھاڑنے کے بعد پہلے کہتے ہیں کہ اب گواہ مانگو، اب گواہ پیش کیا جائے، کہ ٹھیک ہے گواہ ہیں، کون ہیں؟ علی ہیں۔ علی کو بلایا گیا، علی کی گواہی کو انکار کر دیا گیا۔ یہ سوائق محرکہ میں ہے، یہ سوائق محرکہ میں ہے کہ علی کی گواہی کو انکار کر دیا گیا۔ امام حسن آئے، امام حسین آئے، انکار کر دیا گیا۔ ام ایمن آئی، جب ام ایمن جب پیش کی جاتی ہیں تب حضرت ابو بکر نے کہا لہذا آپ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ نصاب آپ کا مکمل نہیں، اس لیے یہ جائیداد، یہ فتق آپ کو نہ دی جائے گی، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ سیدہ نے کہا کیوں نہ دی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ بیوی کے حق میں، بیوی کی حق میں جو اس کا شوہر ہے، شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے، ماں کے لیے بچوں کی گواہی وہ قبول نہیں ہے، اور لہٰذا ام ایمن کنیز عورت ہے، وہ اکیلی ہیں، ان کے ساتھ کوئی اگر آ جائے تب گواہ مان لی جائے گی، لہٰذا گواہ مکمل نہیں ہے، نصاب شہادت مکمل نہیں ہے، اس کی وجہ سے فتق آپ کو نہ دیا جاتا ہے، فتق آپ کو نہ دیا جاتا ہے۔ وہاں پر گواہ بھی چھٹلایا گیا، حضرت علی کو پیش کیا گیا، حضرت علی کو چھٹلایا گیا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں خاص میں علماء اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں جتنی باتیں میں نے کہی ہے کیا یہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو آپ مجھے جواب دینا ضرور، اگر غلط اگر ہے تو، اگر صحیح ہے تو لوگوں تک یہ پہنچائیں، بتائیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا یہ خطا پر نہیں تھی، ان کے ساتھ جن لوگوں نے جو کارنامہ کیا ہے وہ خطا پر تھے، بی بی خطا پر نہیں تھی، جو ان لوگوں نے کارنامہ کیا ہے وہ خطا پر تھے۔ اور سنیں علی کو چھٹلایا گیا، علی کو کیا کہا گیا؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو لہٰذا علی کو نہ چھٹلایا گیا، قرآن کو چھٹلایا گیا ہے۔ اور جو قرآن کو چھٹلانے والا ہے اس کو آپ جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، قرآن کو چھٹلانے والا کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لہٰذا علماء اہل سنت سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے جو میں نے بیان کیا ہے وہ اگر غلط ہو تو اس کا آپ جواب دیں، اگر صحیح ہے تو برائے مہربانی شیعت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لینا نہ چھڑوائیں پبلکوں کو، شیعت کی وجہ سے حضرت علی کو ماننا نہ چھوڑیں، شیعت کی وجہ سے امام حسن امام حسین کو ماننا نہ چھوڑیں۔ جو آپ کہتے ہیں یہ شیعوں نے کیا ہے، 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 ہم تعزیہ بنائیں تو کہتے ہو یہ شیعوں کا کام ہے، ہم کالا کرتا پہن لیں کہتے ہو یہ شیعوں کا کام ہے، ہم کچھ بھی کریں کہتے ہو یہ شیعوں کا کام ہے، یہ شیعوں کا کام ہے۔ تو لہٰذا آپ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن شیعہ بھی پڑھتا ہے، آپ قرآن پڑھنا چھوڑیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہ جانے کتنے شیعہ ہیں جو پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، تو پینٹ شرٹ پہننا چھوڑ دیں، کیونکہ شیعہ پہن رہے ہیں، شیعہ کالا لباس پہنتے ہیں، تو لہٰذا
آئے حج کرنے کے لیے آئے, عمرہ کرنے کے لیے آئے, تو غلاف کعبہ کو چھوئے نہ, غلاف کعبہ کو چومے نہ, اس لیے کہ غلاف کعبہ پر جو کپڑا ہے وہ کپڑا کسی اور رنگ کا نہیں ہے, وہ کپڑا کالے رنگ کا ہے. اگر کالے رنگ سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, تو مجھے یہ بتا قرآن میں جو لکھاوٹ ہے, قرآن اٹھا کر دیکھ, قرآن میں جو لکھاوٹ ہے وہ کس کلر میں ہے, وہ کس رنگ میں ہے؟ نہ وہ سفید ہے, نہ وہ پیلا ہے, نہ وہ لال ہے, وہ کالے رنگ میں ملے گا, کالے رنگ کا اچھر ہے. اگر کالے سے اتنے نفرت ہے, اتنے نفرت ہے, تو قرآن چھوڑنا پڑے گا, غلاف کعبہ کو چومنا چھوڑنا پڑے گا, اور علی کی ولادت, علی آئے ہیں کعبے میں, وہ بھی چھوڑنا پڑے گا. اگر تم اگر شیعت کی بنا پر اگر کہہ رہے تو لہٰذا ہم شیعت کو نہیں جانتے ہیں, شیعت ہوگا, لہٰذا ہم اہل سنت ہیں, ہم اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی کی ضد میں آ کر علی نہ چھوڑنا, کسی کی ضد میں آ کر پنجتن پاک کو نہ چھوڑنا, کسی کی ضد میں آ کر حضرت ابو بکر کو پنجتن پاک سے افضل نہ بنانا, کسی کی ضد میں آ کر حضرت عمر کو پنجتن سے افضل نہ بنانا, کسی کی ضد میں آ کر صحابہ کو پنجتن سے افضل نہ بنانا. ارے صحابہ کو پنجتن سے افضل اگر بنا دو گے ان کا تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے تعلق سے رب کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جن کے لیے اللہ نے کہا کہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, جن کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارے تم ان کو نہ مان لو, ان کا کچھ جاتا نہیں ہے, کیونکہ ان پر درود تم پڑھو یا نہ پڑھو, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں, اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں. ارے جن ہستی پر درود پاک اللہ پڑھے, جس پر درود پاک اللہ پڑھے وہ خطا پر, اور جن کا درود, جن کے نام لے کر نماز میں درود اگر پڑھ لیا جائے نماز باطل ہو جائے وہ حق پر ہیں, اور جن کے نام کا درود نماز میں ہے وہ خطا پر. عجیب فلسفہ ہے اہل سنت کا. اہل سنت کو بدنام نہ کرو اشرف دجالی. اشرف دجالی کی جتنے فالوورز ہیں, جن کے ان کے ماننے والے ہیں, جتنے ان کے چیلے چپاڑی ہیں, کان کھول کر سن لو, اہل سنت کو بدنام نہ کرو. اور اشرف دجالی آج جو تو اپنے لوگوں میں یہ فتنہ مچا کر رکھا ہے, جو بھی بات ہے اہل بیت کی شیعہ سے جوڑ دیتا ہے, شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر. ارے ہم سے کیا مطلب ہے, تو چاہے جس کو کہے کافر. لوگوں نے تو ہمیں بھی کافر کہہ دیا, ہمارے خود گاؤں والوں نے, ہمارے خود علاقے والوں نے کہا یہ کافر ہو گئے, کافر ہو گئے, کافر ہو گئے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کافر ہو کون کافر نہیں ہے. ہمیں کافر کہنے سے پہلے یہ بتاؤ ہمارا قصور کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں انہوں نے لعن طعن کیا. ہم نے کہا کون صحابہ؟ بولے حضرت امیر معاویہ. میں نے کہا کس کی بات کر رہے ہو, کس حضرت کی بات کر رہے ہو؟ وہ ملون شام کی بات کر رہے ہو, جو شام کا ملون ہے, جس کے پیدا ہونے پر 4 لوگوں نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں, میں اس کا باپ ہوں, میں اس کا باپ ہوں. اس صحابہ کی بات کر رہے ہو, اس صحابی کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا اگر اس صحابی کو برا کہنے سے عاقب حسین اگر کافر اگر ہوتا ہے, عاقب حسین وارثی, تو ٹھیک ہے کافر صحیح. اب مجھے یہ بتا, اس کے لیے بول دیا گیا تو کافر جو سیدہ فاطمہ زہرا کے تعلق سے بولے وہ کیا ہوا؟ وہ مسلمان رہے گا, وہ مسلمان رہے گا. مجھے یہ بتا افضل کون؟ افضل وہ افضل یا یہ افضل؟ افضل کون ہے جو آج تو پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو عظمت ہے وہ کائنات میں کسی کی عظمت نہیں ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شان ہے وہ کائنات میں کسی کی شان نہیں ہے. آج ہر بیٹی, ہر ماں, ہر بہن اس کو ناز ہے. کس لیے ناز ہے؟ اس کے نام پر ناز ہے. نام کچھ بھی ہو, نام کے آگے فاطمہ لگتا ہے, نام کچھ بھی ہو, نام کے آگے فاطمہ لگتا ہے, اس پر ناز کرتے ہیں, ناز کرتے ہیں. اور نہ جانے کتنے علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نام میری بیٹی کے نام پر رکھے گا اس پر جنت ہوگی, اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی, وہ جنت میں جائے گی, وہ جنت میں جائے گی. ارے صرف جس کا نام رکھنے سے انسان کو جنت مل جائے, عورتیں جنت میں چلی جائے, وہ کیسے خطاوار ہو سکتی ہے؟ خطاوار وہ ہو سکتا ہے
جو ان کی بے ادبی کرے، خطا وار وہ ہو سکتا ہے جو ان کی شان میں گستاخی کرے، خطا وار وہ ہو سکتا ہے جو ان کی گستاخی کرے، جیسے کہ اشرف دجالی اور بھی نہ جانے کتنے کتنے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لہٰذا سب کو چھوڑ دینا، اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اجمیر شریف سے سید کامران چشتی صاحب کا جواب آ گیا ہے، سید سرور چشتی صاحب کا۔ ابھی تھوڑی دیر میں سید عرفات چشتی صاحب یہ آئیں گے فدق کے مسئلے کو بولنے کے لیے۔ سید سلمان چشتی صاحب کی بلا اجمیر شریف سے وہ بھی ابھی آئیں گے بولنے کے لیے ایف بی پر۔ سید ثقلین چشتی صاحب کی بلا وہ بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں ایف بی پر بولنے کے لیے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سید عرفات چشتی، سید ثقلین چشتی، سید سلمان چشتی، آپ ان کی بھی ویڈیو کو آپ سنیں۔ اور یہ اجمیر کی سجادہ ہیں، یہ اجمیر کے سید ہیں۔ اور ایک بات آپ لوگ کان کھول کر سن لے، ہم اہل سنت کے، ہمارا مرکز بریلی نہیں، ہمارا مرکز اجمیر ہے۔ ہم مرکز اسے بناتے ہیں جہاں پہ نبی کی آل موجود ہو، جہاں پہ پٹھانوں کی آل موجود ہو ہم اسے مرکز نہیں مانتے ہیں۔ جہاں پہ پٹھانوں کی آل ہو ہم اسے مرکز نہیں مانتے ہیں۔ جہاں پہ رسول کی آل ہو ہم اس جگہ کو مرکز کہتے ہیں۔ ہمارا مرکز اجمیر شریف ہے، ہمارا مرکز اجمیر شریف ہے، ہمارا مرکز بریلی نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے ہیں، ہمارا مرکز اجمیر شریف ہے، اور ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، اہل بیت کی شان میں قطعی گستاخی ہم برداشت نہ کریں گے۔ اتنا بات آپ کان کھول کر سن لے۔ لہٰذا اب اگر چھڑنا تو سوچ سمجھ کے چھڑنا۔ اشرف دجالی کے فالوورز کو میں کہہ رہا ہوں، چھڑنا تو سوچ سمجھ کے چھڑنا۔ ہم پہلے چھڑتے نہیں ہیں۔ ہم اگر آ جائیں اپنے پر تو ہم کسی کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اشرف دجالی نام تجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں، اتنا بات تو کان کھول کر سن لے۔ اور آئندہ بولنے سے پہلے 10 بار سوچا کر، اس کے بعد بولا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں ایک چیز میں پڑھتا ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے۔ آپ لوگ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آج سیدہ فاطمہ زہرا پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور ذرا دیکھیں کون فاطمہ، کون فاطمہ، کون فاطمہ؟ الف سے ام ابیہا ہیں فاطمہ، با سے بنت الہدیٰ ہیں فاطمہ، تا سے تطہیر کی رونق ہیں فاطمہ، سا سے ثابت قدم ہیں فاطمہ، جیم سے جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں فاطمہ، ہا سے حورائے انسیہ ہیں فاطمہ، خا سے خیر النساء ہیں فاطمہ، دا سے دختر نبی ہیں فاطمہ، زال سے ذریت رسول ہیں فاطمہ، را سے رہنما ہیں فاطمہ، زا سے زوجہ مرتضیٰ ہیں فاطمہ، سا سے سیدہ ہیں فاطمہ، شاہ سے شافع محشر ہیں فاطمہ، سا سے صبر کا پیکر ہیں فاطمہ، زا سے ضابطہ حیات ہیں فاطمہ، طا سے طاہرہ ہیں فاطمہ، زا سے ذل کبریا ہیں فاطمہ، عین سے عالمہ غیر معلمہ ہیں فاطمہ، غین سے غیورہ ہیں فاطمہ، فا سے فدق کی مالکہ 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 ہیں فاطمہ، قاف سے قیامت میں سہارا ہیں فاطمہ، کاف سے کوثر کی تفسیر ہیں فاطمہ، لام سے لا ریب ہیں فاطمہ، میم سے مرکز عصمت و طہارت ہیں فاطمہ، نون سے نور خدا ہیں فاطمہ، واو سے واجب الاحترام ہیں فاطمہ، ہا سے ہادی ہے فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کے احترام میں رسول کائنات کھڑے ہو جائیں۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کی تعظیم کے لیے رسول جھک جائیں، جن کو رسول نے ام ابیہا کہا، جن کو رسول نے ام قرآن کہا، جن کو رسول نے ام المعصومین کہا، جن کے رسول نے ام ائمہ کہا، جو ام الحسن ہے، جو ام الحسین ہے، جو ام محسن ہے، جو ام زینب ہے، جو ام القرآن ہے، جس کو رسول نے سلام کیا، یا فاطمہ زہرا ام ابیہا، السلام علیکہ یا 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 ام ابیہا۔